تو فائنلی دوستوں، دو کنارے ڈرامہ سیریل کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ درِ شہوار نے تو شہیر کے ساتھ نکاح اسی امید پر کیا تھا کہ شہیر اس کو ولید سے بھی زیادہ اچھی زندگی دے گا اور ولید سے بھی زیادہ لگژریز دے گا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ شہیر نے تو صرف اور صرف بدلہ لینے کی خاطر اس کو اپنے جنگل میں پھنسایا تھا۔ شہیر نے اب چونکہ درِ شہوار سے شادی کر لی ہے، لیکن اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنے والا۔ درِ شہوار نیکسٹ ڈے اس کو کہتی ہے، شہیر تم نے جو مجھے کل رات کو کہا تھا کہ میرا جولرز کے ایک بہت ہی خوبصورت ڈائمنڈ سیٹ آئے گا، اس کا آرڈر دے دیا، جس پر دل ہی دل میں شہیر سوچتا ہے کہ یہ کس قدر لالچی عورت ہے۔ شہیر کہتا ہے ہاں درِ شہوار میں نے دے دیا ہے آرڈر، تم فکر ہی مت کرو۔ یہ کہہ کر شہیر کہتا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں۔ شہیر چپ چاپ نکل جاتا ہے درِ شہوار کو بتائے بغیر ہی، لیکن جب درِ شہوار دیکھتی ہے پورے گھر میں تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ درِ شہوار بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور فوراً سے اپنے کمرے میں آ کر شہیر کو کالز کرتی ہے، لیکن شہیر کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے۔ شہیر دراصل جان بوجھ کر اب ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے درِ شہوار دو ہی کشتیوں میں سوار ہو جائے، نہ یہاں کی رہے اور نہ ہی وہاں کی رہے۔ خیر، اب دوسری طرف ولید کی زندگی میں بہت بڑا ٹویسٹ بھی آنے والا ہے۔ ولید نے تو یہی سوچا تھا کہ درِ شہوار ہی اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، لیکن درِ شہوار نے جو ولید کے ساتھ کیا ولید کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اب ولید کے تینوں بہن بھائی ولید کی اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ وہاں پر کائنات آتی ہے اور ولید کو کہتی ہے کہ بھائی آپ کا کتنا برا حال ہو گیا ہے، اور دعا کو بھی تو دیکھیں، اب آپ پورا دن آفس میں کام کیا کریں گے کہ دعا کی ٹیک کیئر کیا کریں گے؟ دعا کو آپ کی نہیں بلکہ ایک ماں کی بھی ضرورت ہے، آپ دونوں جب مل کر اس کو سنبھالیں گے تو یہ بچی بہت زیادہ ٹھیک رہے گی۔ جس پر ولید کہتا ہے کائنات تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تم کیا نہیں جانتی کہ اب اس کی ماں کبھی بھی اس کے پاس نہیں آ سکتی کیونکہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو جیسے درِ شہوار اپنی امی کے گھر گئی ہے اور ابھی واپس آ جائے گی۔ جس پر کائنات کہتی ہے بھائی میں جانتی ہوں میں کیا بول رہی ہوں، میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ آپ درِ شہوار کی بات کریں؟ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ دوسری شادی کریں اور اپنا گھر بسائیں۔ ہر عورت درِ شہوار جیسی لالچی نہیں ہوتی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کا رشتہ بھی چلوا دیتی ہوں۔ جس پر ولید کہتا ہے کائنات پلیز میرا دماغ مت کھاؤ، میں ابھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتا، میں ابھی پہلی شادی کو نہیں بھول رہا تو دوسری شادی کہاں سے کروں گا؟ اور ویسے بھی درِ شہوار کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کسی سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اس عورت نے مجھے پوری زندگی کبھی یہ فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ صرف اور صرف مجھے دھوکہ دے رہی ہے، جبکہ آئمہ اور عباد مجھے ہر بار بتاتے ہوتے تھے کہ درِ شہوار ٹھیک نہیں کر رہی، کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، لیکن میں نے ہی کبھی اپنی بہن بھائیوں کی بات نہیں سنی، اور آج میں یہاں پر کھڑا ہو چکا ہوں کہ ساری دنیا سچی ہو گئی اور میں اکیلا ہی جھوٹا اور تنہا رہ گیا ہوں۔ جس پر کائنات اپنے بھائی کو آسرے اور دلاسے دیتی ہے۔ دراصل دل ہی دل میں کائنات نے تو ماورا کا سوچ رکھا ہے کہ وہ ماورا کی شادی ولید کے ساتھ کروا دے گی، کیونکہ ماورا ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اوپر سے ماورا کی کہیں شادی بھی نہیں ہو رہی صرف اور صرف ولید کی وجہ سے، کیونکہ ایسے لوگوں کو لگتا تھا اور درِ شہوار نے بتایا تھا کہ ولید کی ہی وجہ سے ماورا کے جتنے رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ خیر، اب دوسری طرف درِ شہوار نے تو اپنے ماں باپ کو بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ درِ شہوار کی ماں دن رات اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ درِ شہوار نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، دیکھنا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ ولید جیسے ہیرے انسان کو چھوڑ کر اس نے اس کوئلے کا بندوبست کر لیا ہے جو کبھی بھی اس کے ساتھ سنسیئر تھا ہی نہیں۔ جس پر درِ شہوار کا باپ درِ شہوار کی ماں کو کہتا ہے کہ دیکھو بیگم، میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر بھی مت کرو، آج سے یہ میری کچھ نہیں لگتی، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں باہر جاتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ حالانکہ یہ بات ابھی بالکل بھی نہیں پھیلی اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو گیا، یہ تو ولید کی شرافت ہے کہ اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا یہاں آ کر، لیکن مجھے تو اپنے بیٹے تیمور سے اور اپنی بہو آئمہ سے بھی بہت شرم آتی ہے۔ وہ کیا سوچتی ہوگی کہ اس کے بھائی کے ساتھ میری بیٹی نے کیا کر دیا ہے؟ جس پر اس کی ساس کہتی ہے دیکھو ہے تو غیر لڑکی، لیکن میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ آئمہ درِ شہوار سے بہت اچھی ہے، میری اپنی بیٹی اچھی نہیں نکلی اور میری بہو اتنی اچھی نکل آئی ہے۔ جس پر آئمہ اتنی ساری باتیں ان کی سن رہی ہوتی ہے پیچھے کھڑی، اور اندر کمرے میں آ کر کہتی ہے کہ دیکھیں آنٹی، میں نے کبھی بھی آپ کو غیر نہیں سمجھا، درِ شہوار بھابی نے جو کیا ہے ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے، لیکن میں جانتی ہوں اس میں آپ سب کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ سب لوگ بے قصور ہیں، قصور صرف درِ شہوار کا ہے۔ جس پر آئمہ کی ساس اس کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے تم کتنی اچھی بچی ہو، کاش میری اپنی بیٹی بھی ایسی ہوتی۔ تو دوستو اب نیکسٹ ایپیسوڈز میں مزید یہ بھی ہونا ہے کہ تیمور نے اپنی ایک گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پہ گئے ہونا ہے، اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اپنا فون آن ہی ہوتا ہے اس کا،
ہوگا اور دور شہوار اس کو کال کرتی ہے تو اس کی جی ایف دیکھ لیتی ہے کہ کسی لڑکی کا فون آ رہا ہے۔ اتنے میں ہی شہیر اس سے اپنا فون پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑو یار کچھ نہیں، میں کسی اور سے بات کرتا ہوں۔ اب شہیر اس کی کال اٹینڈ جب کرتا ہے تو دور شہوار کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پہ ہے نا شہیر، میں تمہیں کتنی دیر سے کالز کر رہی ہوں اور تمہارا نمبر بند کیوں جا رہا تھا؟ جس پر شہیر کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے دنیا کے اور بھی بہت کام ہیں، اب کیا میں تمہاری خاطر فون ہاتھ میں ہی پکڑی رکھوں 24 گھنٹے؟ میں نے کہا نا میں آ جاؤں گا آج رات کو گھر، تو آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شہیر کال بند کر دیتا ہے۔ دراصل شہیر کو تو بالکل بھی اس میں انٹرسٹ تھا ہی نہیں، نہ پہلے دن تھا اور نہ ہی اب ہے، صرف اور صرف ایک بدلہ تھا جو اس نے لینا تھا اور وہ فائنلی لے بھی چکا ہے دور شہوار کو دربدر کر کے۔ اب نہ دور شہوار ولید کی رہی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی، اور یہاں پر بھی اس کا زیادہ دیر تک ٹھکانہ نہیں رہنے والا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا دوستو۔